معاشرے میں وہ مسئلہ ہوتی ہے
جن کے فیصلوں کو، جن کی باتوں کو دوسرے اہمیت دیتے ہیں اور ان کا معاملات میں توازن کو بحال رکھنا اور حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ انہیں اس بات کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی فیصلے کا خلاف بنتا ہے، اسے بھی قرآن مجید اور محمد کی اس آیت مبارکہ سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسانوں کے بعد بھی حقوق کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ اس کا جائزہ لیا جائے تو صرف عبادات کا دائرہ نہیں ہے، عبادات تو انسان ادا کرتا ہی ہے، وہ حقوق اللہ ہے، لیکن حقوق اللہ سے نکل کر حقوق العباد کی بے شمار اقسام ہیں۔ بعض ایسے احکام ہیں کہ معاشرے کے افراد کی نوعیت کو معمولی طور پر سمجھتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ان معاملات میں جو معاشرے کے اندر نافذ ہیں، ولادت سے لے کر رضاعت اور پرورش، اس کے بعد جوانی سے پہلے بچوں کے جو حقوق ہیں وہ پورا کرنے کے لیے افراد معاشرہ کوشش کرتا ہے۔ بلوغ کے بعد پھر منفعت کا دور آتا ہے، تو منفعت کے دور میں پھر سلسلے کو ذرا پسند ملتی ہے، مالی حصول کا سلسلہ، اس کے بعد اس کی نکاح، ترسیل اور دوسرے لوگوں کے حقوق اس میں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شعوری دنیا سے بہرور ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بلوغ کے بعد جو احکامات متوجہ ہوتے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے معاملہ
وضاحت، نگرانی، بدماش، ضرورتوں کو علاج مانتے ہیں، صورتوں کو بنانے کے بعد حتیٰ کہ اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد وراثت کا تقسیم نظام، یہ پورا سلسلہ ہے۔ لوگ چونکہ اپنے تعلیمات میں بچوں کے معاملات کو سمجھنے کے لیے وہ شریعت سے رجوع کرتے ہیں، دار سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے بعد بھی اور اسی طریقے سے انتقال کے بعد ہمارے معاملات کو طے کرنے کے لیے بھی دارالفتہ سے ہوتا ہے۔ لوگ مائن ہو جاتے ہیں، ان میں معاملات کو طے کرنے کی صورت طے ہو جاتی ہے، رحمت کر دیتے ہیں۔ بعض عدالتیں بھی ان معاملات کو طے کرنے کے لیے دارالفتہ سے رجوع کرتی ہے اور وہاں سے حل شدہ مسئلہ عدالتوں میں جاتا ہے، اس پر مطالبہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام صورتحال عوامی ستارے کو کامیابی کے ساتھ بنا ہوتے ہیں۔ صرف رکاوٹ جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ سے لے کر کے مؤثر طبقوں کے درمیان میں جو طے ہوتا ہے ان میں انتخاب ہے۔ اب 1857 کا بنا ہوا برٹش کا قانون، اس کے بعد سے عدالتی کارروائی کا جو سلسلہ ہے وہ اس زمانے کی قانون شہادت، اس زمانے کے جزا اور سزا کے مسائل، اس زمانے کی رہائی اور پابندی سلاسل کے مسئلوں میں کیونکہ عوامی نے اس سے اوپر چڑھ کر اقتدار اعلیٰ کی جو صورتحال آتی ہے اس میں لوگ ششمہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید قرآن حمید میں اقتدار اعلیٰ کی تشکیل کا جو بنیادی مسئلہ سامنے آیا ہے، قرآن مجید قرآن حمید میں یہ ارشاد فرمایا، ایک مقام پر ایک نور ہوا جن لوگوں کو اقتدار اعلیٰ کے معاملات ملتے ہیں تو حکم دیا گیا کہ عدل کرو۔ یہ عدل تقویٰ کے بہت ہی قریب ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ملتا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کی اصلاح ملتی ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں بیٹھ کر مسئلے کو قرآن و سنت کی سمجھ کی مناسبت سے طے کر لینا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو برابر رکھو انصاف سے، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان میں خسارہ مت کرو۔ میزان وزن سے، وزن کے دو پارٹ ہیں، لین دین میں اس میزان کو بڑھاتا ہے۔ کوئی شخص کسی شخص سے کوئی چیز خریدتا ہے، اگر وہ چیز موجودی ہے تو وزن کی جاتی ہے، اگر یہ معاشرے میں تو گن کر کے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
شناسائی کے لیے ہر برداری کو، گواہوں کے تعین کو، معاملے کو حد تک پہنچانے تک ان کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس طرح کے معاملات سارے کے سارے طے شدہ ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ چھوٹے مسائل میں عوام الناس کو دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑے مسائل جو عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، مقننہ کے ساتھ وابستہ ہیں، انتظامیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ چونکہ اختیارات کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے، وہاں جا کر پھر نمائندے کسی کی ہمدردی کر لیتے ہیں، کسی کی معاملہ کو شروع کر دیتے ہیں، کسی معاملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہی کے دانے پر پہنچ جاتا ہے۔ شریعت مطالعہ نے اس بات کو طے کیا ہے کہ قضا کا جو سلسلہ ہے، جس طرح کہ آج کچھ لوگ زبانی کلامی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ عدلیہ فیصلوں کی بجائے وہ الگ ہے، انتظامیہ جو تنفیذ کے معاملے کو راضی کرتی ہے وہ الگ ہے، مقننہ جو قانون بناتی ہے وہ الگ ہے۔ اس طرح کے دائرے وسیع سے وسیع تر ہو جاتے ہیں، اس میں بیکاریت ہوتی ہے، اس میں جانبداری بھی ہو جاتی ہے، اس میں ایک دوسرے سے گراہتی بھی ہو جاتی ہے، اس میں الزام تراشیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے مسائل معاشرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسلام کا قانون قرآن مجید، فرقان حمید اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ بنیادی معاملات ہیں۔ اس طرح معاملات کو سمجھنے کے لیے اسلام یہ روایت پر قائم رہنا اور اسلام کی روایت سے خدا نخواستہ اگر کوتاہی ہو جائے اس کے بارے میں چھان بین کرنا، آیا ایک شخص فاسق تو نہیں ہو گیا، فاجر تو نہیں ہو گیا، اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا، اسلام کی روایت پر قائم ہے، دوبارہ اس کے قریب آنے کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اس کا تعلق بھی کیونکہ اعتقادی دنیا سے وابستہ ہے، اور اعتقادی معاملات کا حکم اس کے بارے میں چھان بین، اس کے سلسلے کو معلوم کرنا بھی نظر رکھتا ہے۔ تو اب اس طرح انسانوں کو اپنے مسائل کا، اپنے معاملات کا، اپنے مقننہ اور اپنی انتظامیہ اور اپنی عدلیہ کے دائرے کار میں پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید بچے کے معاملات پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بعض سلجھی ہوئی شخصیات معلوم کرتے ہیں۔ بچے کو کتنے زمانے تک دودھ پلانا ضروری ہے، کب سے اس کو دودھ سے چھڑایا جائے،
دور میں اس کی غذاؤں کا ذمہ دار ہے، اس کے ملبوسات کا ذمہ دار ہے، اس کی ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اسے ضروریات مہیا نہیں کرتا تو قیامت کے دن دربار میں عدالت میں وہ مجرم ہے، اس جرم کا اس نے جواب دینا ہے۔ رب العزت نے تو اس کے اوپر کے جرم کے بعد اس کا مخالف فرمائی کو روکتا ہے۔ اسی طرح اس دیواچی معاملات کو طے کرنے کے بعد زوجہ کا خرچ اور معاملات میں ایک زوج کے روپ میں بانٹتے دیتے ہیں۔ نام نفقہ ہے، سکنا ہے، سے معاملات ہیں وہ اس میں لیتے رہے ہیں۔ آج کل والے ہم پولیس کی عدالتیں ہیں، ابتدائی مجسٹریٹ کی عدالتیں ہیں، پھر چلتے چلتے اعلیٰ عدالتیں ہیں، اس میں عدالتیں بھی ہو جاتی ہیں، برادری بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے مرتب کردہ قانونی مسائل جو عدلیہ کے اندر مسودات رکھے ہوتے ہیں، ان کی نسبت سے اس کا معاملہ طے ہوتا ہے۔ اس میں رشوت بھی چل جاتی ہے، اس میں عدالت بھی ہو جاتی ہے، اس میں برادری بھی ہو جاتی ہے، اس میں قبر و فریب بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ اور چکر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ معاملات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جن افراد سے وہ معاملہ وابستہ ہے وہ اپنے اس قانون کو جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو تحقیق میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، جو ایک عمل لے کر آئے ان کی نیکی پر عمل کرے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور اس نے برائی کی اس کو جزا بدلہ اس کا صرف ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا۔ قرآن مجید کو قرآن حکیم میں بہت وقت ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام کا نام ہے۔ اب دین ایک الگ اصطلاح ہے، اسلام ایک الگ اصطلاح ہے۔ دین کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وَذْكُرْ إِلَٰهِكُمْ صَائِمٌ بِالْحُقُوقِ وَالْإِلْزَامِ، ایسے قوانین جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں یا اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں، ان پر اگر مکمل عمل کیا جائے تو انسان کو ان اصولوں پر عمل خیر رضا کی طرف پہنچا دیتا ہے۔
جو بندے ہیں بندے کے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ان پر اپنی رحمت سے بندے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. بندہ عبادت گزار ہے، اللہ رب العزت معبود ہے، بندہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور اللہ رب العزت ان احکامات کو پورا کرنے کا صلہ بندے کو عطا فرماتا ہے، بدلہ دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ اللہ رب العزت کی بڑا کرتا قوانین جن پر عمل کر کے انسان خیر نظام تک پہنچ جاتا ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صاحب نے نماز پڑھی ہے لیکن ہے گنہگار سزاوار ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو نماز قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کو بجا لانا انسان کے لیے نجات کا سبب ہے. اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے اصول ہیں اور ان پر عمل کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے ہاں جزا کا مستحق ہوتا ہے اور جزا اس بدلے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اس دنیا میں آنا وہ بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت نے لوگوں میں قرآن میں فرمایا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، تم میری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق، سمجھ لو اللہ رب العزت کو طاقتور ذات ہے اور وہ سچی ذات ہے. یقیناً اس کا وجود موجود ہے، یقیناً اس کے احکامات کا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا. تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ انسان اور جن بیکار نہیں پیدا کیے گئے بلکہ انہیں عبادت کے لیے بنایا ہے. قرآن کی ایک آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان نہیں پیدا کیے مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، میری عبادت کریں. جب یہ انسان و جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. جب راضی ہوتا ہے تو دنیا میں مسرتیں دیتا ہے، مسرتیں دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، شادمانیاں دیتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت خوشیوں میں نوازے. اور قرآن نے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اس رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ رب العزت کا خوف تمہاری دامنگیر ہو، اور جب اللہ کا خوف دامنگیر ہوگا تو تمہاری اصلاح ہوگی، اور جب تمہاری اصلاح ہوگی تو تم صحیح کام کرو گے. پھر تمہیں قبر کے خطرات سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی عبادت میں ڈاکٹر حساب و کتاب سے دوچار ہونے میں سوچنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر شاہ فرمایا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب وہ سیدھے کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں، تو انہیں پھر نہ دنیا میں عذر کی ضرورت ہے نہ آخرت میں پریشانی کی ضرورت ہے. یہ احکامات جن پر عمل کرنا، جن کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تمام قوانین بیان کر دیے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مغفور اور ناجی بنانے کے لیے پیشرفت کرتا ہے. اس لیے یہ پورا کا پورا سلسلہ بیان ہوا. اب دیکھنا یہ ہے
کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے تو شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑے مسائل کی طرف سے ہم شریعت کی طرف رجوع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ترقی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کسی کی جان ظاہر ہو جائے تو عادتاً جان بوجھ کر ایسے اسلحے یا ایسی چیز سے جس سے عموماً قتل واقع ہو جاتا ہے تو انہیں ارادتاً اس کو ضائع کر دیا تو فرمایا تمہارے لیے قصاص میں یہ صاحبان عقل زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی خاندان کے کسی فرد کو کسی شخص نے قتل کر دیا ارادے سے، ایسا اسلحہ استعمال کر دیا جس سے عموماً قتل واقع ہو جاتا ہے، تو خاندانوں کی طرف اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہمارا آدمی مارا ہے اور ان کا آدمی مارے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اس نوعیت کی اللہ تعالیٰ قرآن میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جس نے واردات کی ہے، جو مجرم ثابت ہو گیا ہے، جس پر ٹھوس گواہی موجود ہے، ایسے گواہ موجود ہیں کہ جو عموماً معاشرے میں صداقت کے ساتھ شہرت رکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور نہیں ہے، ایسے لوگ اگر گواہی آ کر دیں گے، حاکم وقت کے پاس حاکم ہوئے تو قاضی کہلاتا ہے، تو فیصلے صادر کرتا ہے۔ حاکم وقت اگر اس کا فیصلہ دے دیتا ہے گواہی کو مناسبت سے تو وہ مجرم ثابت ہوگا۔ جب جرم ثابت ہو جائے گا، جب قتل کا ثابت ہوا، آلۂ جارحہ کے ذریعے سے ایسے اسلحے سے جیسے کہ آپ کو کھڑا اٹھاتے ہیں، دھاریدار آنا ہوتا ہے، چھری سے مار دیا، تلوار سے مار دیا، گولی سے مار دیا۔ اب یہ چونکہ عموماً ہے کسی شخص کے لیے قتل کا وہ ہوا پڑنے کے لیے سارے ذہن اس کو سمجھتے ہیں، گواہی نکلی، گواہ ہوا، تو اب مجرم کے لیے ثابت ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قصاص سے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں، قصاص کا معنی بدلے میں زندگی ہے۔ تمہارے معاشرے کے دوسرے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئی، ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہو گئی، اور صرف وہ فرد جو مجرم ثابت ہوا تھا اس کو اس کے جرم کی سزا ملی۔ یہ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل تو کر دیا، ارادہ بھی اس میں ثابت تھا، مگر کوئی ایسا اسلحہ استعمال نہیں ہوا جس سے حکومت انسان کی قتل ہوئے تو قتل واقع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں دیت کا مسئلہ ہے۔ ودیت مسلمہ یا اہلہا یا اہلہی، یہ دیت جو دی جاتی ہے، بدلہ کے طور پر پیسہ جو دیا جاتا ہے، اس کا تعین شریعت ہے، جس طرح کے عمومی طور پر یہ بات مشہور ہے۔ وہ 100 اونٹ ایک شخص کے قتل کی دیت ہو سکتی ہے یا اس کی قیمت دیت ہو سکتی ہے، اور جو بھی سلسلہ ہو اس سے وہ قتل کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جرم کا جرم ہو گیا،
زنا کے معاملات میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم قرآن میں نازل فرمایا الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگا دیے جائیں جبکہ وہ شادی شدہ پہلے سے نہیں تھے، اور انہوں نے جو جرم عائد کیا، جرم کا ارتکاب کیا ہے تو قرآن شریف سے ان کے لیے 100 کوڑے۔ اسی طریقے سے شادی شدہ لوگوں کا آپس میں کسی کی عزت کو ٹوٹ دینے کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم اس کا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی عمل کیا، حضرت عمر الفاروق نے بھی عمل کیا، اس کے بعد سے ہمارے یہ غرور کے ساتھ ساتھ ہمارے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ادارت میں بیٹھ کر اس پر جب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رجب کا حکم کرنا ہے۔ فرجمو دوا کرنے میں ہوگا، ہر ایک کو ان میں سے رجب کر دو، وہ رجب تعداد متعین نہیں ہے بلکہ جس طرح اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ اس کو مرتبہ کا اعلان کرنا ہے۔ بعض لوگ ان سزاؤں کو کہتے ہیں وحشی سزائیں، جرم کتنا بڑا ہے۔ بھائی صدیق بھاؤ بیٹی کا راضی کرنا اتنا بڑا جرم، معاشرے میں اس کی عزت کو ٹوٹنا، خاندانی ختم کر دینا، توہین کر دینا، اتنا بڑا جرم۔ جس کو اس جرم کے ارتکاب میں صدمہ ہوا ہے، آپ اسے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار میری زندگی یہ ختم ہو گئی، میں تو اس معاشرے میں آگے چلانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ کتنا بڑا جرم ہے، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ وحشی سزائیں ہیں، جرم کتنا اچھا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہوگا یہ جرم بھی کتنا اچھا نہیں ہے، اعتبار والی صورت نہیں ہے، یہ خوشی اور مسرت والی چیز نہیں ہے۔ معاشرے میں اگر ایک شخص کو سزا سخت ضرور ہے، جرم بھی بہت بڑا ہے، اور اگر یہ سزا کسی ایک شخص پر نافذ کر دی جائے پورا معاشرہ ہوشیار ہوگا۔ پورے معاشرے کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس قسم کے جرم کا ارتکاب پھر سزا کس قسم کی بھگتنی ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدور ہے، قرآن میں سزا بھی متعین فرمائی ہے، لیکن سزا پر اللہ کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان ملا ہے۔ ہمارے اسلامی صحابی جس سے یہ جرم سرزد ہوا وہ
جو بنیاد ہے توحید و رسالت کا معاملہ یا قرآن مجید فرقان حمید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ضروریات دین متعین کیے گئے ہیں ان کو بھی بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان معاملات کی صلاحیت میں دنیا کے ساتھ وابستہ ہے اور ان معاملات میں جو خدائی کرتی گئی وہ معاملات پر اثردار ہوگا۔ اللہ کی عزت کی بارگاہ سے غفران کی جو نعمت ملتی ہے وہ غفران کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کافر گیا دنیا سے اسلام پر عمل کرتے کرتے خدا راستہ مسلسل ہو گیا اور کسی حال میں وہ ایک توبہ بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن مغفرت نہیں عطا فرمائے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا اور اسی حال میں وہ مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے اور مر گئے، لن يقبل توبتهم، ان کی توبہ رجوع کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر سے بالکل حق ذہب اور پوری زمین بھری ہوئی سونے کی اگر وہ تو اس کے نام کے طور پر یا اس بدلے کے طور پر دے گا تو کردار اس سے قبول نہیں ہوگا۔ یہ سارے معاملات مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے ضروری ہیں اور معاملات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دیکھیے گا قاضی عدالت آرام سے قائم کر دیتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آیا جو قاضی بنایا گیا وہ خود دشمنی سے زبان دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قاضی ایک طرح کے ہیں، ایک تو وہ گئے جو مسائل کو سمجھ گیا اور اس نے صحیح فیصلہ کیا، جنتی ہے۔ دوسرا قاضی وہ ہے جو مسائل کو سمجھ گیا اور غلط فیصلہ سنا دیا، جہنمی ہے۔
وہ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن قصاص کے حدود میں نہیں۔ حد جس طرح کے زنا کی حد ابھی آپ نے سنی، عورت کی گواہی پڑھنا نہیں ہوگی۔ قصاص کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ایک مرد گواہی دے رہا ہے، ایک عورت گواہی دے رہی ہے، اب عورتیں احتجاج کرنے لگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل نہیں کیا گیا، پھر اپنے عزت سے پوچھیں۔ سرکار کے بعد سے اللہ سبق سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورتوں کی گواہی آگے کیوں کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہونا کے ساتھ بات کرو، ان کی عقلیں کمزور ہے، ان کا دین بھی آنا ہے۔ پھر پوچھا کہ من نقصان فی عقلنا و دیننا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے دین اور عقل میں نقصان کیا ہے؟ آپ کے ارشاد فرمایا تم نے قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دو مرد گواہ نہ مل سکے تو پھر ایک مرد اس کے ساتھ دو عورتیں کھڑی ہو جائیں، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ اس طرح حقوق آدھی حقوق کے اس کو ثابت کرنے کے لیے عورتوں کی گواہی حقوق، اور بعد دین میں تمہارا نقصان یہ ہے کہ جو دیکھتے نہیں ہو حیض کے عارضے کی وجہ سے، تمہاری عادت کی مناسبت سے جب حیض کا عارضہ آتا ہے تو نماز تمہاری ثابت ہوگی تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہو۔ روزہ رمضان المبارک کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، اس عادت کی مناسبت سے تمہارے دل میں کمی ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، نماز تمہارے لیے معاف ہو گئی۔ اس نسبت سے مرد کے مقابلے میں عورت کا دینی نقصان ہو گیا، وہ عقلی نقصان ہے، یہ دینی نقصان ہے۔ اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سلسلہ سامنے رکھ دیا۔ آج کے حالات کو آپ پڑھیں تو تعجب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل توجہ ہوئے ان حالات کو جو آج کے اخبارات اور جریدے آپ کو بتا رہے ہیں، آج کے نشریاتی ادارے آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی شخص کے حق کو ثابت کرنے کے لیے آپ اپنی نمائش کرتے ہیں، آپ بربلا میدان میں نکل آئے، آپ اپنے کپڑے اتار دیں، اپنے جسم کی نمائش شروع کر دیں، یہ اور بڑا ظلم ہے۔ یہ عورتوں کے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے کوشش ہو سکتی ہے، مشورہ دے سکتی ہے، لیکن مشورہ حاکم کے معاملات میں بڑے مسائل میں نہیں، یہ قرآن سنت کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی جب زبانی سے یہ بات آتی ہے کہ مولوی ملاؤں کے مسائل ہوں گے، مولوی ملاؤں کے مسائل ہوں گے، کہ نماز میں آپ اعتماد تو کر لیتے، یہ بڑی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سب سے بڑی مقدس عبادت نماز ہے۔ اس میں لوگ اعتماد کر لیتے ہیں کہ وہ میدان کی کارروائی ہے، وہ بھی ملاؤں کے مسائل یہ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کے لیے اختلاف ہوتا ہے۔
کہ روح سے روحانی کرنے کے بعد انبیاء کرام مقدس شخصیات کے بارے میں اپنے ہر جذبات کا اظہار کر دیا، تو وہ گستاخ ٹھہرا۔ اس کے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اس کی نسبت سے وہ بات کر سکتا ہے۔ میرا مجھے انتشار و انشراف کا راستہ کھول دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ دینی امور میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احتیاط سے کام کیا ہے، فرمایا کسی شخص کے اوپر متعین شخص کے اوپر لعنت مت دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجبور جس کو آپ نے ٹھہرایا ہے، اگر اس کا کام مقبولیت کا نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر تمہارے اوپر آئے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے معبودہ۔ انسان کے لیے آخرت کے معاملات میں سب سے بڑا اعزاز اور نجات کا سامان یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے۔ اس طرح کی حدیث بات میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا فرمان ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب پر سبقت، اللہ رب العزت کی رحمت مجھ سے روگردانی کرتی رہی، حتیٰ کہ یہ گڑگڑاہٹ کے ساتھ اللہ کے قرب آ گیا اور تائب ہو گیا، رجوع کر گیا جرائم سے، گناہوں سے، تو اللہ رب العزت اپنے کار و غضب کا رخ بھی بدل دے گا۔ وہ اللہ کا قول ہے، اپنے اس شخص کے جرم سے، اس کی سزا سے روگردانی کر دیتا ہے، اور بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر قدرت سے رجوع کر دیتا ہے۔ تو یہ رحمت الہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، جرم بڑی وسیع تعداد اپنی افراد رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشرک اگر اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر لوگوں کی سجدے کرنے لگ جاتا ہے، ان کی بھاری بزرگی بیان کرتا ہے، انہیں سے اپنے معاملے سارے دور کرتا ہے، یہ مشرک ہو گیا۔ یعنی اللہ کا جو معاملہ ہے کسی غیر کے لیے اس نے جائز رکھ دیا، عبادت میں کسی غیر کو شامل کر لیا۔ جو عبادت تو اللہ کی کرتا تھا، اس عبادت میں تو نے کسی غیر کو شامل کر دیا، خواہ کوئی انسان ہو، خواہ کوئی جانور ہو، خواہ کوئی ٹیلا ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو، جس کو تو معبودیت کے شان میں اللہ رب العزت کی شان معبودیت میں تجھے شریک طرح سے تجھے ہو گئے، اشتراک کرنے، کسی اور کو تجھ میں شامل کر دے۔ اللہ رب العزت کی عبادت صرف اسی کی شاید ہے، کوئی اور فرق اس کا حق نہیں رکھتا، اور کتنا بھی تقدس رکھتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 1 لاکھ لوگ رشتہ دار یا زیادہ انبیاء کرام کی دنیا میں آئے ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے اللہ کی طرف نازل کردہ صحیفے آئے یا کتابیں آئی ہیں، ان کتابوں میں ایسا کوئی کلمہ نہیں آیا کہ کسی شخص نے کسی نبی کے تقدس اور عظمت اور رفعت شان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی پیاس اس طرح بنا دی ہو کہ میں رب کی عبادت کرتا ہوں، معاذ اللہ اس نبی کی بھی عبادت کروں تاکہ میری غفران کی نعمت زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ان کو پیغام مل گیا کہ تم رب کی عبادت کرو، اور نبی ان کو بتا دے کہ عبادت کی تم میری عبادت کرنے لگ جاؤ، ایسا نہیں۔ ملائکہ میں جبریل کا بہت بڑا مقام ہے، نماز کے فرائض کے سارے اصول جبریل امین لے کر آئے، نماز کے اوقات کی وضاحت جبریل امین لے کر آئے، آیات بینات اللہ کی جانب سے جبریل لائے ہیں، کوئی اور ملک اس میں شامل نہیں ہے، تاکہ لوگوں میں سے یہ انتشار نہ ہو جائے کہ وحی کے لیے ایک فرشتہ یہ لایا اور دوسرا وہ لایا، تیسرا وہ لایا، تو کرتے ہیں ایسا نہیں۔ میکائیل کی اور ڈیوٹی اللہ نے رکھی ہے، اسرافیل کا اور کام ہے، عزرائیل کا اور کام ہے، اور جبریل امین کا یہ کام ہے کہ وہ 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء کرام کو دنیا میں تشریف لائے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے حوالے سے 6666 آیتیں ہیں. 12 آدمی یہ بھی آئے اگر کسی آیت میں اصحاب رسول سے یا ائمہ دین سے یہ اختلاف نہیں رکھا گیا کہ وہ فلان فرشتہ یہ پیغام لایا فلان فرشتہ یہ پیغام لایا. یہ یقینیات کا سب سے بڑا معیار ہے. اسی وحی کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی کا تقدس اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے کسی نے نبی کی عبادت کا عبادت شروع کرتے ہوئے منع ہے. اللہ کی عبادت بندے کی عبادت نہیں کہو نبی ہو ولی ہو شہید ہو کتب ہو قتل ہو عابد ہو غوث ہو کوئی بھی ہو کسی انسان کی یا کسی اللہ کی مخلوق کسی اور فرد کی عبادت کرنا چاہیے صرف اللہ کی عبادت. اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو انبیاء آئے ہیں ان کا تقدس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. ان کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا نبی ہے معاذ اللہ برائے نبی کر دیا گناہوں سے پاک کے لوگ اس طرح کے فرشتے گناہوں سے پاک ہے معصوم ہے اس طرح انبیاء بھی معصوم ہے. تو یہ سلسلہ روا رکھا گیا ہے اور ان سلاسل کے ذریعے سے انسانوں کو راہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کا قرب اختیار کریں. اور جس نے مرحومیت کی تو مرحومیت کا مرحومیت اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا. جب اللہ کی رحمت کی شامل آتی مغفرت نہیں ہوگی. جب مغفرت کی تو جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گا. یہ سارے معاملات اس طرح ہیں. آج کل کا جو دور ہے کل کے جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے وہ سارا نظام حکمرانی اللہ کے حوالے کر دیتے. رب العزت ان انسانوں کو اپنی آیات بینات سے وابستہ رکھ کر کے ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا کہ قیامت کے دن عاجز حاکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق. عدل بہت بڑی چیز ہے. انصاف بڑی چیز ہے. کسی کے حقوق کا تحفظ کر لینا بڑی چیز ہے. حقیقت کا معاملہ عدالت کا نہیں یہ تعظیم کا ہے. یہ تعظیم مثال کے طور پر میں نے جرم کیا تو میرے ساتھ ایک اور شخص جو جرم میں شامل ہے قاضی کی عدالت میں پہنچے تو دوسرا شخص جو کہ اتنی ارادے میں نہیں ہے اس کے لیے تو حاکم وقت یا قاضی وقت تھوڑے تو تعین کرے گا 10 کوڑے لگا اس کو 15 کوڑے لگا دو اس کو فلاں سزا دے دو. لیکن آدمی دین جو اس موضوع سے وابستہ ہے اس کے لیے اتنا جملہ ادا کر دینا یہ تاثیر ہے. کہہ دیا جائے مولانا آپ جیسے آدمی جو نمازیں پڑھاتے ہو آپ جیسا آدمی جو مدرس ہے لوگوں کو دین سکھاتے ہو تم نے ایسا کام کرتے یہ تاثیر ہے. یہ تاثیر ہے. اب تک کے معاملے میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ایک شخص کا جرم دوسرے شخص پر عائد کرنا یہ منع ہے. پتہ چلا کہ یہ پریکٹس کام ہے قرآن کا کام ہے. تقاضا ہے صدر سے اور مجرم ہے وزیر اعظم. یہ قرآن کی اصطلاح کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن میں آپ کو یہ سمجھ نہیں جو مجرم ہے اس سے تقاضا کرو. اس اصطلاح کہاں سے آ گیا؟ یہ دوسرے اصطلاح یہ شرعی اصطلاح ہے. زمانے میں ہوتا رہا ہے مزاق سمجھا میرے پاس تصدیق القرائی الاسلامی میں مل کر مصر کا دارال زمانے کا آپ سے دیکھ سکتے ہیں. اور بھی قوانین بہت سارے تھے عربی میں وہ لکھے ہوئے رکھے آپ کو فیصلوں دیکھیں حاکم وقت کو اگر جرم اس سے سزا تو میں آئے تو قاضی نے اپنی دعوت میں دعوت نہیں بلایا ہے اور بڑا فیصلہ کر کے بتایا آپ کا حق نہیں ہے. یہ آپ کی سزا ہے یہ آپ کا جرم ہے یہ آپ کا معاملہ ہے یہ شریعت کا معاملہ وہ نہیں ہے. اور آنے والا اگر قاضی نہیں ہے آپ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے تو دوسرے دن صبح کو چادریں کاندھے پر رکھ کر کے وہ وعدہ کریں راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول آ جا رہے ہمارے چادریں میرے گھر میں تھی ایک بولے جاؤ بازار میں بیچنے کے لیے تاکہ گھر والوں کے لیے بنائیں صبح سے کیا درست کریں آپ بیت المال ہے بیت المال میں ہر نوعیت کا سامان موجود ہے اس کے کھاتے موجود ہیں بعض کھاتے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے حاکم وقت کو اگر اس وقت کی شورائی سارا نظام شورائی کا ہے شورائی اگر فیصلہ دے دے کہ اس حاکم کو اس کی ضرورت کے لیے اتنا پیسہ بیت المال کے فلاں کھاتے سے دیا جائے سارے مسلمانوں کو خبر ہے یہ مسئلہ شورائی اس پر غور کریں گے آپ واپس جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ فرما دے اب اتنے مسلمانوں کے معاملات کی بات نہیں کر رہے ہیں مسئلہ ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ ہر فتح حاکم اس زمانے میں نہیں ایسا نہیں ہر فتح حاکم نہیں کوئی تنفیذ کا معاملہ رکھتا ہے کوئی تبدیل کا معاملہ رکھتا ہے کوئی تحمیل کا معاملہ رکھتا ہے ہمارے یہاں تو بڑے سب سے بڑے حاکم کسی کی جان لے لے کسی کا دل خالی کر دے کسی کو مال سے محتاج کر دے کسی کو جان سے محتاج کر دے یہ کوئی حاکم نہیں ہے یہ تو حاکم کے اعلی کار ہیں تاکہ وہ جو کچھ معاشرے میں خرابیاں دیکھتے ہیں فرد کے تعین سے اس کی اطلاع حاکم وقت لیکن ہمارے یہاں سارے نظارہ کر شورا نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جانشین رسول کو مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے یہ پابند ہو گئے تجارت نہیں کر سکتے حربت نہیں کر سکتے سرد نہیں کر سکتے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ بیٹھیں گے یار اس وقت کا سکہ میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دور کا 11 کیس ہے ابو بکر صدیق کا وہ بیت المال سے وہ کھاتا جس میں صدقہ نہ ہو زکات نہ ہو حضورات نہ ہو اس کھاتے سے 11 پیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ یعنی مطلب وظیفہ چند دن گزرنے کے بعد ایک دن بھائی صاحبہ نے حلوہ پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غور پوچھا حاکم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تنفیذ کا اختیار رکھنے والی شخصیت اور پوچھا کیا مدینے کے ہر گھر میں آج حلوہ بنا ہے ہمارے نے پیسہ حاصل کر دیا تاکہ پیسہ بجایا ہم نے 11 دن کے بعد ہمیں اتنا فیصلہ مل گیا اس کی وجہ سے ہمارا حلوہ کرنے پڑا یہ پیسہ شورا میں رقم دے دو یہ پیسہ میرے اس سے کم ہو جائے گا بیوی وزیر اعظم کے پوسٹ پر ہے شوہر کے پاس کروڑوں روپے آئے مجھے بھتیجا دے اور بھائی بہت اور بزرگ ہوں گے یہاں اسی کا سارا مسئلہ ہے یہ کہاں سے آ گیا اتنا مال اسی شخص کو بڑا یاد کیا اس کو بڑا نہیں اس کا کس نے دیا آپ نے اللہ نے تو نہیں دیا اللہ کے رسول نے نہیں دیا آپ کہاں سے استثناء لائے پھر اس استثناء کو بچانے کے لیے اس نے کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا وہ معاملات دوسرے خط جو لیے گئی ہے آپ نے پیسہ کر دیا یہ سارے معاملات ہیں خرابیاں ہیں ہمارے مقدمہ میں بھی ہمارے ملک انتظامیہ میں بھی اور ہمارے عدلیہ کے اندر بھی بہت سارے سفر موجود ہیں ان چیزوں کو ہٹانے کے لیے حاکم وقت یا انتخاب شورائی جب متعین کرتے ہیں تو پہلے شرعی نظام ہمیں چاہیے لیکن وہ ڈرتے
علاقوں میں حقوق العباد کو نپٹانے کے لیے آپ کو سے حکومت ملی اور کون سے قانون لے آئیں گے؟ کوئی قانون آئیں گے جو قرآن کے آتا ہے، جو رسول اللہ نے فیصلے کیے، جو ابو بکر صدیق نے فیصلے کیے، جو حضرت عمر نے فیصلے کیے، جو حضرت عثمان نے فیصلے کیے، جو حضرت علی نے فیصلے کیے، جو امام حسن نے فیصلے کیے، ان کے بعد ملوکیت کا جو سلسلہ چلا ہے، فقہائے اسلام نے جو فیصلے کیے ہیں، میرے اور آپ کے پاس پورے ہند کے سلسلے کا قانون فداوا ہندیہ موجود ہے، 500 علماء نے مرتب کیا ہے حنفی کے طور پر پوری ادارت کا قانون رکھو جس نوعیت کا جرم ہے اس نوعیت کا فیصلہ، جس نوعیت کا جرم ہے اس نوعیت کا فیصلہ، اس نوعیت کی سزا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو جو اسلام کے نام سے حاصل کی گئی، لوگوں کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کچھ لوگ کے دل سے نعرہ نہیں ہے، جلدی ہوئے جلدی ہوئے تھوڑا سا سب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر آنے والے سیدے آج بھی ہمیں یاد ہے موجود ہے، اور تم کل کی بات 60 سالہ 65 سالہ بات ہوا ہوئے ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ سب کو شعور عطا فرمائے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے تحت تجارت میں فیصلے ہوں تاکہ مسلمان اس ششوہن سے نجات پالے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بقا و سالمیت عطا فرمائے، اور فوجی ہمارے تکلیف میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سارے اپنے گھروں تک پہنچا دے، اور ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں فرما دے، ہمارے شہر کو اللہ تعالیٰ اپنا تہوار بنا دے، بنا بچے کوئی بچے نہیں ہیں، 7 8 15 20 25 30 مسلمان روزانہ بغیر کسی ثبوت کے قتل کر دیے جاتے ہیں، بڑا ظلم ہے، بڑی سزا ہے اور بری بات ہے۔ انما قتل الناس بالحق، فرمایا ہے شخص کو قاتل مار ڈالنے سے کچھ انسانیت کا قاتل بنا، اور ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دینے سے مسلمان کو ہمیشہ کرنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قتل ہو چکے ہیں مغفرت کرے،